اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحمد جسے القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی اصل ہے، اور جسے فاتحہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے قرآن مجید کا بھی آغاز ہے اور نماز کا بھی آغاز اسی سے ہوتا ہے. اور الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پہلا جو لفظ ہے وہ الحمد ہے. تو قرآن مجید کا آغاز ہی یعنی بسم اللہ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ الحمد سے ہو رہا ہے. تو الحمد یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور ہے بھی وہ تعریف کے لائق. ہمیں جو کچھ ملتا ہے اسی کے کرم سے اور اسی کے فضل سے ملتا ہے. ہم جو پیدا ہوئے، ہم جو یہ دن گزار رہے ہیں، ہمارا ہم جو انعامات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. اس کو بہت بیان کیا گیا. آپ دیکھیے بہت سی دعاؤں میں الحمدللہ کے لفظ ہیں، تو اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے. تو قرآن مجید کے اندر جتنے علوم بیان ہوئے ہیں تو وہ سب کے سب سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیے گئے. یعنی اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے تو آپ دیکھ لیں اللہ کی وہ صفات جن کا تعلق انسانوں سے ہے ان کو بیان کیا گیا. یعنی رحمان اور رحیم، یعنی سب سے اہم ترین صفات اللہ تعالیٰ کی یہ ہے جن کا تعلق بندوں سے ہے. تو اس رحمت کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، اس رحمت کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اس رحمت کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار بنیں گے، اس رحمت کی وجہ سے ہمارے جو معاملات وہ سدھرتے ہیں. سب کچھ اس کی رحمت اور اس کے فضل سے ہے. تو اسی طرح عبادت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو اس میں بھی اس کا ذکر آ گیا کہ ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ توحید ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو اس میں جو دعا بتائی گئی وہ اصل جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. تو جب ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا اس پہ ہمیں چلا، تو وہ جو رستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. ایسے سمجھے کہ آپ قرآن مجید میں جو بھی بیان کیا گیا ہے وہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے. انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے، اور ان لوگوں کے رستے سے بچا ہمیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہی کا شکار ہوئے، ان سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے. ہم ان لوگوں کے رستے پہ نہیں چلنا چاہتے. تو جو شخص صدق دل سے سورہ فاتحہ کو سمجھ لے اس کی زندگی میں اغیار کے اثرات اور نشانات نظر نہیں آنے چاہیے، کیونکہ وہ دعا کرتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان کی تہذیب کا کوئی نشان اثر. اور خصوصاً وہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، اس کے باوجود اگر وہ کسی شخص پہ نظر آتے ہیں اغیار کی تہذیب کے اثرات، ان کے ماحول کے اثرات، اس کی زبان کے اثرات، تو اس کا مطلب ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو نہیں سمجھا. تو اسی طرح ایسے سمجھے کہ ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے نقش قدم پہ چلا. یہ دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو صراط مستقیم وہ ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا رستہ ہے. تو اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے. اور دعا کے لیے آپ جانتے ہیں ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب دعا کرتا ہے تو اس میں اس کے ارادے اور اس کا عمل دونوں شامل ہوتا ہے. یعنی کوئی دعا کرے اور اس کا اپنا عمل بھی اس طرف نہ ہو تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی. کوئی دعا کرے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت کے لیے اس نے زندگی میں ایک سفر بھی نہ کیا ہو، کوئی جستجو بھی نہ کی ہو، تو اس شخص کو ہدایت نہیں ملے گی. کیونکہ دعا کے ساتھ ارادہ اور ارادے کے ساتھ عمل
یہ دونوں چیزیں شامل ہوں تو یہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ جب جو دعا کرنے والا ہے اس کے ارادے میں یہ شامل ہی نہ ہو تو پھر وہ ہدایت اس کو نہیں مل سکتی۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ گمراہی میں ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ آپ سے کہہ دوں کہ یہ دعا ایسے موقعوں پر بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ جہاں پہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی فوتگی ہوئی ہے تو ادھر فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ فاتحہ پڑھنا جو ہے فوتگی کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وہاں پہ مقصد نظر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم ہدایت کے متلاشی ہیں اور جستجو چاہتے ہیں اس کی، تو پھر ہمیں صدق دل سے اس کے لیے غور و خوض عمل کیسے ہمیں مل سکتی ہے، اس کے لیے رستہ کیا ہے، تو وہ قرآن مجید میں آگے بتایا ہے۔ سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ مکی اور مدنی کا بھی یہ فرق ہوتا ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری، وہ کہیں بھی اتری ہوں، یعنی ضروری نہیں کہ مکہ میں اس کے آس پاس کہیں سفر میں کہیں آتے جاتے جہاں بھی اتری وہ مکی ہیں۔ اسی طرح مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اتری ہیں، چاہے وہ کہیں بھی اتری ہوں، اگرچہ مدینہ میں نہ اتری ہوں۔ جیسے کئی آیات کئی صورتیں سفر پہ وہ نازل ہوئیں اور کئی ایسی بھی ہیں وہ مکہ ہی میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس وجہ سے انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی ہے اور مدنی دور کے آغاز میں اس کا نزول ہوا، یعنی ہجرت کے بعد۔ تو اس میں جو بتایا گیا ہے وہ ہے زیادہ جو اس میں بات ہے اہم، پہلے تو متقین کی صفات ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کس طریقے سے ہدایت ہے۔ یہ اسی طرح مثال کہ جس طرح بارش آسمان سے برستی ہے تو نیچے مختلف قسم کی زمین ہوتی ہے، تو کئی زمینیں اپنے اندر پانی کو جذب کرتی ہیں اور ان سے پھر بہت سے پھل پھول اگتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ اور ہر چیز۔ تو اسی طرح کئی زمینیں چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہیں، ان پہ بارش برستی ہے اور بہہ جاتی ہے، کوئی اثر نہیں ان کو ہوتا۔ تو اسی طرح متقین قرآن مجید ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن یعنی جیسے بارش سب پہ برسی ہے وہ ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن جس نے اپنے دل کی کھیتی کو زرخیز بنایا تھا اس کے لیے یہ ہدایت کا باعث بن گئی، دوسروں سے ویسے گزر کے چلی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان کو اپنے طور پر پورا تیار ہونا چاہیے کہ مجھے ہدایت ملے اور میں اہل تقویٰ میں سے شامل ہوں تاکہ میں ہدایت یاب ہوں۔ پھر متقین کی علامات بیان کی اور نماز اور زکوٰۃ اور دیگر جو خرچ ہے انفاق ہے فی سبیل اللہ وہ کرتے ہیں اور غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کفار کا، وہ لوگ جن پہ مہر لگ چکی تھی۔ وہ مہر کیوں لگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر جو لگتی ہے یہ اس کا فیصلہ ضرور ہے، لیکن اس میں بندے کا اپنا کردار شامل ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون ہدایت کا متلاشی ہے، اللہ کو پتہ ہے کون صدق کے دل سے کرتا ہے، کون ہدایت کو ٹکرانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ ان کی آنکھوں یعنی جو علم کے ذرائع ہیں وہ آنکھ ہے، وہ سماعت ہے، سننا ہے اور بولنا ہے، یعنی پوچھتا ہے بندہ اور اس کو علم حاصل ہوتا ہے، تو ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کو پھر دل میں جگہ دینی ہوتی ہے، تو یہ تینوں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، یعنی کوئی چیز اس کے اندر اب نہیں جا سکتی، مہر کا یہ مطلب ہے۔ اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ اب جو علم کے ذرائع تھے اور جہاں پہ جا کے محفوظ ہونا تھا وہ سارے تو گئے، اب وہ ہدایت کہاں سے پا سکتا ہے؟ تو یہ لوگ کافر ہیں۔ اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو منافقین وہ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر کفر ہو
اور زبان سے وہ ایمان کا اظہار کریں۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ ایمان وہ ہوتا ہے کہ دل سے بھی تصدیق ہو اور زبان سے اقرار ہو اور جوارے سے یعنی اعمال سے اس کا اظہار ہو، پھر ایمان ہوتا ہے۔ تو اگر تینوں میں سے ایک چیز نہیں ہے تو پھر ایمان ناقص شمار ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ مثلا دل میں تصدیق موجود ہے لیکن بندہ عمل کرتا ہی نہیں ہے، ساری زندگی وہ عمل کی طرف نہیں آتا، تو یہ بھی ایمان ناقص ہے۔ اگر وہ زبان سے اظہار کرتا ہے اور لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے تو یہ نفاق ہوا۔ اس وجہ سے ایمان تینوں چیزوں کو مل کے بنتا ہے، ان میں سے کوئی چیز کم ہو تو ایمان ناقص ہوتا ہے۔ لیکن اگر دل میں کفر ہے اور سامنے اظہار ایمان کا کیا جا رہا ہے تو یہ نفاق ہوتا ہے، اور منافق جو ہے یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جرم یہ کیا کہ ایمان کو ظاہر کرتے رہے اور دل کے اندر کفر رکھا، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے۔ اس وجہ سے ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی ہے، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں درجے میں جو ہوں گے وہ منافق ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بھی بیان فرمائی منافقین کی، اور اس کے بعد پھر پوری انسانیت کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر انسان کا دنیا میں آنے کا جو سلسلہ ہے اس کا ذکر ہے یہاں پہ، کہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو نیچے ہی اتارنا تھا، زمین پہ ہی اتارنا تھا، تو پھر یہاں ہی اس کو پیدا کر لیا جاتا۔ تو دراصل جنت میں جو انسان کو رکھا گیا اور پھر زمین پہ اتارا گیا، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان اصل میں جنت کا حقدار ہے۔ یہ اگر جستجو کرے گا تو اسی گھر کا وارث بن جائے گا۔ یہ سمجھے جنت ہماری وراثت ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے وراثت کے لفظ بھی بولے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ وراثت ہم اس کو سمجھے، جیسے دنیا میں اپنی وراثت کے لیے ہم جستجو کرتے ہیں، چارہ جوئی جو ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اس کو اپنی وراثت سمجھیں تو اس کے لیے بھی کوئی جستجو ضرور کریں، اور انسان کو یہ پتہ چلے کہ جنت جو ہے وہ اب محنت سے، وہ اب کوشش سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس وقت شامل حال ہوتی ہے جب انسان کے اندر عمل ہو، کردار ہو۔ نہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کفار پہ تو نہیں آتی نا، جو منکرین ہیں، جن کے عقائد افکار میں فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال نہیں ہوگی کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے ایمان عمل میں کوئی ایسی طاقت اور صلاحیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کے حقدار بن جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر فرمایا کہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے نا، جزا جو ہے، جنت جو ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ ملتی کس بنیاد پر ہے کہ انسان کا جب عمل ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرشتوں کا بھی ذکر، پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنا ایک اصلاح طلب بات ہے کہ عموماً یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے آدم علیہ السلام کے لیے بولا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اللہ کا نائب، اللہ کا نائب نہیں ہے انسان، خلیفۃ اللہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا خلیفہ ہے، یعنی ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک نسل ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، ایک یا دوسرے اس کے ورثاء۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، کہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا، یعنی خلیف اصل میں کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، تو جو بعد میں آنے والا ہے وہ خلیف ہے، یعنی خلیفہ اسے کہتے ہیں، تا اس کے ساتھ لگتی ہے مبالغے کی، لیکن یہ ہے کہ مطلب اس کا اصل میں ہے بعد میں آنے والا۔ تو یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا نائب اسے کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے نائب ہیں، ایک دوسرے کی نیابت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے مختلف چیزوں کے۔ اب فرشتے جو تھے
ان کو ناموں کا نہیں پتا تھا، فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کا نہیں پتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے، وہ فرشتوں کو نہ عطا کرے تو انہیں بھی نہیں ملتا۔ تو وہ انسانوں کو جتنا عطا کر دے اور جب عطا کر دے اتنا ہی ملتا ہے۔ تو اصل علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے یہ فنون ہو جیسے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یا جتنے بھی فنون آتے ہیں، مینجمنٹ ہے، جو بھی یہ آتے سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ان میں سے ہمیں یہ کہا گیا کہ نفع بخش علم کا سوال کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع کا سوال ہم نے کرنا ہے، اور وہ علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اس کی طرف ہم نے آنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو نقصان دہ علم کی طرف نہیں جانا، ایسے فن نہیں سیکھنے جس سے لوگوں کا نقصان ہو۔ تو دیکھنے میں تو جو یہ غلط کاری کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، یہ بھی فن ہے نا، سیکھتے ہیں، لیکن دیکھیے وہ کس قدر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں اور کس قدر ظلم ہے اور کس قدر زیادتی ہے۔ تو علم نافع کا سوال کرتا ہے، اور جو علم نافع نہیں ہے اس سے پناہ بھی مانگی گئی، من علم لا ينفع، کہ اس علم سے بھی پناہ ہے جو نفع نہ دے۔ تو اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام جو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی جو نسل آگے چلی انہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو یہ چونکہ سورت مدنی ہے اور مدینہ میں بنی اسرائیل آباد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مکی دور کے اندر بنی اسرائیل کو خطاب نہیں کیا، ان کی باتیں، ان کی عادات اطوار کو نہیں بیان کی، مدینہ میں جہاں پہ یہودی تھے وہاں پہ بیان کی۔ تاکہ اس کا کیا مقصد تھا؟ ایک تو بنی اسرائیل کو تنبیہ مقصود تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، ان کے بڑے دیکھیں ان کے اندر کیا کیا کمالیں تھیں، کیا کیا کمزوریاں تھیں اور کس کس سزا سے وہ دوچار ہوئے۔ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے بہت بڑی خیر ہے، برکت ہے، فضل ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن انہوں نے کچھ اصلاح کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہودی جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں، یہ ان خصلتوں کے عادی ہیں، ان کے اندر یہ بیماریاں ہیں، تم ان سے چکنے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی تحریر پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا، یعنی ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، مشورہ سیدنا عمر فاروق کا تھا، حکم سیدنا ابوبکر صدیق کا تھا، لیکن جو اس کے ذمہ دار تھے وہ سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اب دیکھیں قرآن مجید کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے، کہاں کہاں چھپتا ہے، تو اس میں سے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے نکالا جا سکتا ہے، جن کی اتنی کاوش۔ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہود کی زبان سے جو ہے خدشہ محسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو زبان میں تعریف اور تبدل کر لیتے ہیں۔ مثلاً کوئی تحریر میری جائے تو وہ اس کا کچھ اور ہی مفہوم اپنے لوگوں کو بتا دیں، یا ان کی طرف سے آئے تو وہ ہمیں زبان سے کچھ کہہ رہے اور تحریر میں کچھ اور معاہدہ لکھوا کے سائن کروا لیں یا اس کے دستاویز بنوا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خدشات کے باعث حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم نے زبان ان کی سیکھنی ہے، تو وہ کہتے ہیں عبرانی زبان، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 15 دن کے اندر اندر ان کی زبان سیکھ لی، ساری زبان سیکھ لی۔ اللہ کے اوزار ہے، حروف تہجی بالکل مختلف تھے اور سارا کچھ مختلف تھا، تو انہوں نے وہ سیکھ لی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہود کے اندر ایسی عادات موجود تھی اور ان سے اہل ایمان کو آگاہ کیا جا رہا تھا کہ جس قوم کے ساتھ تم اب رہنے جا رہے ہو ان کے اندر شر کی یہ قسمیں موجود ہیں، یہ عہد توڑتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی لاج نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیتے ہیں، یہ مفاد پرست ہیں، یہ حلال کو حرام، حرام کو حلال، اپنی طرف سے پابندیاں اور ناشکری، یہ ساری چیزیں ان میں ہیں، تو یہ ان مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا اور قیامت تک جو جو قرآن مجید پڑھتے رہیں گے وہ بھی اس کو سمجھتے رہیں گے کہ جو قوم بگڑ جاتی ہے تو ان کی حالت پھر کیا ہوتی ہے، وہ بنی اسرائیل کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے فرمایا۔ اس کے بعد پھر جو تذکرہ ہے وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی بنی اسرائیل کا پورا تذکرہ تفصیل سے یہاں پہ سب سے زیادہ ہے۔ تو ویسے بھی دیگر اقوام میں بنی اسرائیل کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، سب سے زیادہ تذکرہ قوموں میں سے بنی اسرائیل کا ہے۔ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی اور امت محمدیہ کی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بڑی ہی مشابہت ہے۔ مشابہت اس اعتبار سے ہے کہ ان کے اندر جو جو جرائم تھے وہ امت محمدیہ کے اندر بھی موجود تھے، یعنی جو جو کام وہ غلط کرتے تھے، مثلاً وہ سود کا کام کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی اس میں بہت آگے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلتے تھے، تو یہاں بھی ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے جس دن انہیں منع کیا گیا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے پکڑی نہیں، لیکن تعبیر کر لی، جمع کر لی، اور پھر اگلے دن ان کو اچھے طریقے سے پکڑ لیا۔ تو ہمارے ہاں اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ مجھ سے باقاعدہ ایک شخص نے پوچھا، بلکہ اصرار اس کا یہی تھا کہ کسی طریقے سے اجازت مل جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جی سونا جو ہے وہ بیوی کے نام وہ کر دیتا ہے، جب زکوٰۃ آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بیوی کے نام کر دیتا ہے، یعنی اب بیوی جو ہے وہ ابھی بھی مالک بنی ہے، اس کو سال نہیں گزرا، اور ادھر سے جو خامد ہے اس کا سال بھی پورا نہیں ہوا، تو اس کے بعد پھر جب اس کا ہونے لگتا ہے تو وہ ادھر لے لیتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ بنی اسرائیل سے مشابہت نہیں ہے؟ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام میں تعبیر کی، تو آج یعنی ایک ہوتا ہے انکار کرنا کہ بندہ نہ مانے، تو یہ بھی تو جرم ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو یعنی ایسے سمجھے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے یعنی جو عادات ان کے اندر موجود تھی وہ مسلمانوں میں موجود ہیں۔ باقی جو کفار تھے نا، مثلاً قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، یا دیگر اقوام ہیں، انہوں نے ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے انبیاء کو مانا، انہوں نے تو مانا، تو لیکن جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کھلے عام انکار کیا۔ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، دیگر انبیاء کو جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان کو مانتے رہے، لیکن ان کی نہیں مانتے رہے، ان پر اعتراض، انبیاء پہ سوالات، ان کے ذاتی حیثیت پہ سوالات۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، اب دیکھیں انہوں نے ان سے ایسی دشمنی کی کہ اپنی طرف سے تو ان کو سولی چڑھا دیا تھا۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے سولی چڑھا دیا تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل تک کرتے رہے، ان سے دریغ نہیں کیا۔ تو امت محمدیہ ایک کام نہیں کر سکتی، کیونکہ انبیاء کرام نعوذ باللہ من ذالک وہ تو اب ان کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو ایک کام ان سے نہیں ہو سکتا۔ باقی وہ تمام خصلتیں جو بنی اسرائیل میں تھی وہ ان میں موجود ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ان میں تھی اور ان میں نہ ہو۔ انبیاء چونکہ اب ہے نہیں ہے، تو اب کیا کرتی ہے امت مسلمہ کہ جو لوگ انبیاء کے مشن پر ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ایک چیز جس میں یہ نہیں کر سکتی تھی، اس میں بھی ایک چیز اس لیے نہیں ہو سکی کہ انبیاء ہے نہیں ہے۔ اب ان کے حصے میں جو آئے ہیں علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں، تو یہ ان کا جینا بھی امت میں دشوار ہے کہ وہ کیسے جیئیں، تو یہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ ان عادات سے بچ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث میں فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو،
یہود کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو۔ مطلب کیا تھا کہ ہم کسی قوم کا چلبہ نہ لیں، کسی قوم سے متاثر نہ ہو، بلکہ ہمارا ایک علیحدہ تشخص، علیحدہ پہچان، علیحدہ تعارف، علیحدہ تہذیب ہونی چاہیے جس میں ہم جئیں اور پتہ چلے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے افراد۔ پھر یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ انہیں کہتے ہیں پدر اقوام۔ پدر اقوام کا مطلب یہ ہے تمام قوموں کے باپ۔ جتنی بعد میں آسمانی مذاہب ہیں، الہامی مذاہب، یعنی اسلام ہو، یہودیت، نصرانیت، یہ سب ان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر یہ اہل ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اہل ایمان ہے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، یعنی یہودی بھی یہ کہتے تھے، عیسائی بھی یہ کہتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ابراہیمی نہیں تھا۔ کچھ لوگ، چند افراد، وہ دین ابراہیمی پر کاربند تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس کے علاوہ نہ یہودی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، یہ دعوے کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، تو وہ پھر کیسے یہودی یا عیسائی تھے؟ یہ یہاں تک کہا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ دعوے کرتے ہیں، دعووں سے دنیا کو تو مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہم دعووں کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمیں دعوے نہیں کرتے، ہمیں اصل جو ایمان ہے، کردار ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی طرف ہمیں آنا ہے۔ دعووں سے کچھ نہیں بنتا۔ اب دیکھیے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر، جس کا یہاں پہ ذکر بھی آ رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے بنایا، اور اس قدر توحید کے پکے کاربند، لیکن بعد میں دیکھتے جائیے کہ ہوتا کیا ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھ دیے جاتے ہیں، اسی کعبہ کے اندر، اور اسی قوم کے ہاتھوں جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ وہ اس کعبۃ اللہ کے اندر تصویریں بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا نا، تو اس وقت تک آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہوئے جب تک وہاں سے تصویروں کو نہیں مٹایا گیا۔ پھر آپ داخل ہوئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تصویروں کو مٹایا، ختم کیا، اور وہ تصویریں کس کی تھیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ یعنی ان انبیاء کی تصویریں ہو گیا نا کہ محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ان کے مشن پر بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ انسان دعویٰ کرتا رہے کہ جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن وہ انبیاء کا جو مشن ہے ان سے کوسوں دور ہو، تو یہ بات بہت زیادہ غلط ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ ہر آزمائش سے پورے اترے، جو تذکرہ ہے ہر آزمائش پہ، ہر امتحان میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا، یعنی ان کو بہت زیادہ حیثیت دی۔ اس سے کئی لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ یعنی امام کا رتبہ جو ہے وہ نبوت سے زیادہ ہے، کہ وہ دیکھیں پہلے نبی تو تھے نا، تو نبی کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید رتبہ دیا وہ امام کا رتبہ تھا۔ تو یہ بات، اس کا مطلب انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ امامت جو ہے یہ نبوت سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ بات سرے سے غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ امام کوئی علیحدہ امام نہیں، وہ نبوت ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد میں سے بھی یہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ ظالموں کو یہ نہیں ملے گی۔ تو اب میں یہ پوچھ سکتا ہوں لوگوں سے جو یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خلافت دی نا، امامت دی،
سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت دی، یعنی وہ اپنے وقت کے امام حکمران پائے. تو اب اس آیت کا مطلب تو یہ نکلتا ہے نا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کو میرا یہ جو امامت کا وعدہ ہے، جو عہد ہے، یہ نہیں پہنچے گا. اب ان کو پہنچا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ظالم نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، تو اس کا مطلب ہے وہ ظالم اور غاصب نہیں ہے. کہ قرآن مجید کی نص ہے اس بات پہ، تو یہ نہیں سمجھتے. تو اس سے دیکھیے وہ کیا کیا استدلال کرتے ہیں. تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اس کو اس بنیادوں پہ اٹھایا جو پہلے سے موجود تھی. پہلے سے موجود بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے موجود تھی، اور اس کے بعد پھر حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دوبارہ بنایا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اور پھر یہ کئی تعمیرات ہوتی رہی، اور اب تک آپ جانتے ہیں توسیع اس کی ہوتی رہتی ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، تو دعا کی کہ اس کی آباد کاری کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے جو دعا کی وہی دعا تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، نتیجہ ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اپنے عہد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تقریباً 2000 سال کے بعد. اب دیکھیے کہ دعا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو رات کو دعا کی تھی وہ صبح قبول کیوں نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اپنے آپ دعا کرتے ہیں اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. تو یہ نہ سمجھیں کہ ابھی وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے. ہو سکتا ہے زندگی کے آخری مرحلے میں آپ کی یہ جو دعائیں ہیں ایسی کارگر ہوں کہ وہ جو نافرمان بچے ہیں یا آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سکھ کا باعث بن جائے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. یہ اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے. اور یہ دعا کہ کوئی گھر بنایا ہو، کوئی مسجد بنائی ہو، تو اس کی آباد کاری کے لیے دعا. انہوں نے مسجد کو زیادہ وہ ایسے نہیں کہ بہت سی آرائش اور بہت سی زیبائش کی ہو. جو انہوں نے کعبہ بنایا تو اس کو سادہ سے پتھروں سے بنا کے اس کی اٹھان اٹھائی اور اس کو تعمیر کیا، اور پھر اس کو آباد کرنے میں لگ گئے. اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنے بچوں کو لا بسایا ہے، تو ان کو نمازی بنا دینا. ان کو، مجھے اور میری نسل کو بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھنا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اصنام کی پرستش سے بچا کے رکھنا. تو اب دیکھیں کہ یہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، یہ جو قریش تھے نا، آپ جانتے ہیں نا، سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. ان کا جو سلسلہ نسب ہے اسماعیل علیہ السلام کی وساطت سے اب ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے دعا کی ہے کس کے لیے؟ اپنی نسل کے لیے، کہ میری نسل میں سے بتوں کے پجاری نہ ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر نسلوں تک رہا. اس کے بعد پھر ان کے اندر بھی بگاڑ آ گیا، اور اس میں ایک شخص کا کردار تھا جس کا نام ہے عمرو بن لحی. یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اس جو آس پاس کی بت پرستی تھی اس کو عرب کے اندر آواز دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے جہنم میں وہ اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا. صحیح بخاری کی روایت. تو ایک شخص کی بعض اوقات پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے. اس وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابن سبا کا کیا وجود ہے، ابن سبا تو ایک بس وہ خاکہ ہی تھا، ایک یعنی وہ حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. ابن سبا نے دراصل مسلم امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس نے یہ دعوے گھڑے کہ خلافت کا حق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو ایک شخص بھی کبھی کبھی پوری امت کو، پوری قوم کو تباہ کرنے کا باعث بن جاتا ہے، تباہی پھیلا دیتا ہے.
تو اسی طرح عمر بن لوہی جو تھا اس نے یہ کام کیا. تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دعائیں جو ہیں وہ اثر بھی رکھتی ہیں، لیکن اس میں بندوں کا اپنا کردار شامل ہونا چاہیے. اب والد اگر دعا کرتا ہے، اولاد اس طرح توجہ ہی نہ کرے، تو اس والد کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمانت کے باوجود، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والد کی دعا اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر اولاد اس طرف نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. تو اس وجہ سے یہ اپنا کردار جو ہے نا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے ارادے اور اپنے عمل کردار وہ ضرور ہونے چاہیے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ اہمیت دی قرآن مجید کے اندر. اور اگر آپ مقام دیکھیں تو معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے. بیت المعمور کا مطلب ہے آباد گھر، معمور کہتے ہیں آباد کو. تو ایسا آباد ہے کہ فرشتے اس میں سے گزرتے ہی رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ گزر جاتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتوں کی تعداد. تو ایسا معمور گھر ہے، تو اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو پتہ کیا چلا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتا ہے نا، خلوص دل سے یہ بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو اعلیٰ مقام نصیب فرماتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، یہاں بھی ان کا بہت مقام. اور قرآن مجید میں بار بار ان کی جو ہے نا ملت، یعنی ان کا جو دین ہے، ان کی پیروی کا حکم دیا گیا. اور پھر تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے. تحویل قبلہ دوسری ہجری میں ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو، کیونکہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعبیر کرتا تھا جو مکہ میں کعبۃ اللہ ہے. تو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو آپ کی خواہش تھی کہ وہ آپ کی خواہش تھی، اور آپ نظریں اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس نے چاہا تب تبدیل کیا، اور یہ فرما دیا کہ ہم آپ کا بار بار آپ کا چہرہ مبارک اٹھتا دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ آپ کے چہرے کو اٹھتا ہوا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ بدل لیں اپنا چہرہ. جب اللہ کا حکم ہوا تب ہوا، جب نہیں چاہا اللہ تعالیٰ نے، جب تک 17 ماہ گزر گئے مدینہ آنے کے بعد بھی، تو پھر یہ کعبۃ اللہ قبلہ تبدیل ہوا. اس میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں، کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا سنا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے نا، وہ قبلے کی تبدیلی کی وحی یہ نماز کی حالت میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں وہ قبلہ تبدیل کیا. لیکن ایسا نہیں ہے. وحی آئی تھی رات کے وقت، اور سیدنا ابن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری میں، رات کے وقت آئی وحی، اور آپ نے جو نماز پڑھائی فجر کی، وہی آپ نے قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی. تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہاں نماز پڑھی، وہ گئے بعد میں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ظہر یا عصر پڑھ رہے تھے. وہ جو قبلتین مسجد ہے جہاں پہ آج مسجد قبلتین، وہاں سے جب گزرے نا، انہوں نے کہا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو پھر انہوں نے اپنا رخ جو ہے نا وہ چینج کیا نماز کی حالت میں. وہ صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں نہیں بدلا، کیونکہ وہی تو رات کو آ چکی تھی. آپ نے جو پہلی نماز پڑھانی تھی وہ فجر کی تھی، تو آپ نے وہ کعبۃ اللہ کی طرف. وہ لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، جنہوں نے اپنا رخ تبدیل کیا. تو اس وجہ سے مسجد قبلتین مسجد نبی نہیں ہے، وہ علیحدہ مسجد ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے. نہیں اس کی امامت نہیں، وہ علیحدہ مسجد ہے. تو وہاں پہ وہ گئے تھے صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لی. تو اس طرح یہ جو ہے نا قبلہ تبدیل ہوا، اور اس میں امتحان تھا، آزمائش تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے احکام سے نا آزمائش کرتا ہے، لوگوں کو پرکھتا ہے کہ وہ سچے ہیں کہ نہیں. اب یہودی اس وقت تک تو ٹھیک تھے، ساتھ تھے، لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو پھر وہ جو ان کا چھپا ہوا حسد تھا وہ باہر آنے لگا کہ اچھا قبلہ بھی بدل گیا. باتیں کرنے لگ گئے، جیسے
کوئی چیز کسی انسان کو سمجھ آتی ہے یا تو پھر باتیں ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح یہود نے باتیں کرنی شروع کر دی. تو اسی لیے دوسرے پارے کا آغاز جو ہے سیقول السفہاء من الناس، کہ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو قبلے سے کس نے بدلا. تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی ان کی یہاں سے شروع کی، یعنی پہلے ان کے بے وقوفی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ حکم جب اللہ کا آ گیا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں انہوں نے قبلہ بدلا ہے، کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا، تو یہ کوئی بات بنتی نہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا کہا، یعنی ان کے ذریعے سے مدد حاصل کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے صفا مروا کو شاعر قرار دیا، شاعر کا مطلب نشانیاں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے اور سب لوگوں کو کہ وہ حلال پاکیزہ کھائیں، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو اور شیطان کی پیروی نہ کریں. کھانے کے بعد یہ شیطان کی پیروی، کھانے کے یعنی مسائل کے بعد شیطان کی پیروی سے اس لیے روکا گیا کیونکہ وہ زیادہ تر جو شیطان کرتا ہے وہ حلال و حرام کی تمیز ختم کرواتا ہے، پاکیزہ ناپاکیزہ کی تمیز ختم کرواتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جب حرام اندر جانے لگتا ہے نا تو پھر عبادات میں وہ لطف نہیں رہتا، پھر ساری چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے جب لقمہ حلال اندر جائے گا تو پھر شیطان کی پیروی سے انسان محفوظ رہے گا. نہیں تو وہ اس کے لیے بہت سی تسلیاں گھڑ لیتا ہے کہ جی یہ اب کیا کریں، دور ایسا نا، اب ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے، اب دیکھیں نا سارے مسائل جو سود پہ کھڑے ہیں، تو ایسی باتیں کر کے پھر اپنے آپ کو تسلی دینے لگ جاتا ہے. اور اس میں ایک یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم نیکی جو ہے نا وہ کسی بھی جہد کی طرف رخ کرنے سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور یوم آخرت پر، کتاب اور نبیوں پر، اور پھر انسان اپنے مال کو خرچ کرے، غریبیوں کو دے، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردن آزاد کرانے میں نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. اس میں دیکھیے کہ نیکی کی نا جہتیں بیان کی گئی. اب اس میں ساری جہتیں ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جیسے وہ ایک کتے کو پانی پلانے والی حدیث ہے نا، صحیح بخاری کی ہے، کہ اس عورت کو، عورت کا بھی تذکرہ آتا ہے، مرد کا بھی تذکرہ آتا ہے، تو اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اب اس حدیث کو لے کے کئی کتوں کو ہی پانی پلاتے رہتے ہیں، تو باقی جو کام ہے وہ کس نے کرنے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. اسی طرح کوئی یہ دیکھتا ہے جی رستے سے کسی چیز کو پیچھے ہٹانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، تو وہ ساری زندگی یہی کام کرتا رہتا ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہے. یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے والد کا بھی میرے پہ حق ہے، میرے بچوں کا میرے پہ حق ہے، وہ انہی کاموں میں لگا رہتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس نے دراصل امت مسلمہ کے وہ جو توازن ہے اس کو خراب کیا. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اگر لوگوں کے کام آ رہے ہیں تو لوگوں کا خالق جب اپنے در پہ بلائے تو اس کے حکم پہ کیوں نہیں چلتے. یعنی یہ ایک فرق ہے. تو اس وجہ سے وہ جو ایسے ہوتے ہیں نا واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی سارے کام چھوڑ کے آپ اسی ایک کام کے پیچھے لگ جائیں. وہ تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، وہ ایک ضابطہ یا قانون نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی نیکی کی بھی اتنی قیمت لگائے کہ جنت دے دے. لیکن وہ ایک ضابطہ نہیں بن سکتا کہ جو بھی کتے کو پانی پلائے گا باقی کچھ کرے نہ کرے. اچھا کئی لوگ نعوذ باللہ من ذالک اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بری عورت تھی تو اس نے نیکی کی، تو اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ وہ اب برائی میں لگے ہوئے، وہ غلط کاری میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بھی کام تو کرتے ہیں. بلکہ کئیوں نے یہ دلیل دی اس بات پہ کہ ہم لوگوں کو خوش کرتی ہیں. جو غلط قسم کی عورتیں ہیں
ہم لوگوں کو خوش کرتی ہیں، ان کی خوشی کا باعث بنتی ہیں، تو یہ جو ہے نا انتہائی غلط استدلال ہے، یہ اسلام کو نہ سمجھنا ہے، جس کی وجہ سے دیکھیے آج امت کہاں پہ کھڑی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ جو آیت نمبر 177 ہے، اس میں نیکی کی بہت سی قسمیں بیان کی گئی، اس کے بعد حج کا تذکرہ ہے اور روزوں کا بھی تذکرہ، روزوں کے جو مسائل ہیں اور جو احکام ہیں یہ آپ جانتے ہی ہیں تقریباً۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قصاص کے مسئلے بھی بیان فرمائے، اور اس کے بعد پھر یہ ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے یہاں پہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات میں سمجھاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دینا، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں حسنہ ملی، جو بھلائی ملی، جو خیر ملی اس دعا کی بدولت، وہ کیا تھی؟ ہاں، وہ دین تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا تھا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی، اللہ کے احکام پہ چلایا۔ اسی کو آپ حسنہ قرار دے رہے ہیں، اور اسی کو آپ نے سمجھا حسنہ، اور اسی کی آپ کو تلاش تھی۔ لیکن ہم اس آیت سے یا اس دعا سے جو کرتے ہیں نا، آپ کہا جائے نا کہ یار دیکھو دین بھی ہے، اس کو بھی لے کے چلنا ہے، چلو دنیا میں کوئی فرق آ جائے لیکن دین کا جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دعا نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کو چھوڑ دیں، دنیا اکٹھی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ پہ لاگو کیے ہیں، اس کو آپ کرتے رہیں، تو یہ آپ کی دنیا میں اچھائی ہے۔ اور دنیا میں دیکھیے صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اچھائی دی، وہ کس قدر عظیم اچھائی، کس قدر بڑی اچھائی ہے کہ اس سے عزت بھی ہے، اس میں عروج بھی ہے، اس میں غلبہ بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، اور کتنی عزت سے انہوں نے زندگی گزاری کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل عزت اور اصل مقام اور اصل حیثیت۔ تو یہاں پہ اس دعا کا تذکرہ پھر فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہی بات کہ ایک چیز کو لے کے نہیں توڑ جانا، بلکہ پورا کا پورا اسلام جو ہے ہر ایک کے حقوق، حتیٰ کہ اپنے حق بھی دینا۔ اب دیکھیں دل تو کرتا ہے نا کہ رات کو پوری عبادت کی جائے، لیکن سیدنا عمرو بن عاص ایسا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا ان سے کہ نہیں، تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پہ حق ہے، تیری اہلیہ کا تجھ پہ حق ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتایا کرتے تھے۔ تو یہ بات جب تک ہمارے دل میں راسخ نہیں نہ ہوتی کہ ہم نے لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر کے اس دنیا میں عزت سے جینا ہے، تب تک ہم نہیں کامیاب ہو سکتے۔ ہمارے اندر خرابی کیا ہے؟ کوئی دین کی طرف ہوتا ہے تو بالکل باقی سب کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی دنیا کی طرف گیا ہے تو باقی دین کو بالکل برائے نام، اور حتیٰ کہ بس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کا نام ہے، اس کے علاوہ اس پہ مسلمانی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم اور اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي